بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی ابھی اس ویڈیو میں ہم جو ایکسرسائز سولو کریں گے وہ 6 کلاس کی ایکسرسائز 6.2 ہے۔ اس کا کویشچن نمبر 1 ہے رائٹ دا فالوئنگ سینٹینسز سمبولیکلی، یعنی ان کو ہم نے سمبلز میں رائٹ کرنا ہے۔ اب میتھمیٹیکلی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، یہ ورڈنگ میں رائٹ کیا ہوا ہے۔ تو جو اس کا فرسٹ والا پارٹ ہے اس کو ہم کیسے رائٹ کریں گے، پہلے پڑھتے ہیں کہ کیا ہے وہ۔ دا سم آف نمبرز n اینڈ 6 از 20، یعنی n کا اور 6 کا جو سم ہے وہ 20 ہے۔ تو اس کو ہم اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں کہ n + 6 از ایکول ٹو 20، ٹھیک ہے، یہ آنسر ہوگا اس کا۔ اسی طرح اس کا سیکنڈ پارٹ دیکھ لیتے ہیں وہ کیا ہے۔ دا ڈفرینس آف نمبرز n اینڈ 27، n اور 27 کا جو ڈفرینس ہے وہ 5 ہے۔ تو یہاں پہ ہم رائٹ کر دیں گے اس کو n ڈفرینس 27 از ایکول ٹو 5۔ تو یہ بھی میتھمیٹیکلی آ گیا ہمارے پاس۔ یہ تھرڈ والے کی بات کریں اگر، اس کی اسٹیٹمنٹ کیا ہے، 4 ٹائمز اے نمبر n، یعنی n کا 4 گنا۔ تو یہاں پہ پہلے n کا 4 گنا لکھ لیتے ہیں، وہ آئے گا 4n از لیس دین 7۔ یہ لیس دین ہے تو لیس دین کا سائن یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیس دین 7۔ تو ایسے ہمارا یہ والا پارٹ بھی سولو رہے گا۔ اس کے بعد جو اس کا فورتھ والا لاسٹ پارٹ ہے کویشچن نمبر 1 کا، وہ ہے کہ 2 ٹائمز اے نمبر n کا 2 ٹائمز جو ہے یعنی 2n ہو جائے گا وہ، از مور دین، یہ یہاں پہ لیس دین ہے تو یہ مور دین ہے یعنی گریٹر دین آ جائے گا یہ، ٹھیک ہے، مور دین 25 یعنی 25 سے زیادہ ہے وہ۔ تو اس طریقے سے ہمارا جو کویشچن نمبر 1 ہے وہ سولو ہو جائے گا۔ کویشچن نمبر 2 کو سولو کرتے ہیں ابھی ہم، جس کی اسٹیٹمنٹ ہے وچ آف دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹس آر ٹرو اینڈ وچ آر فالس۔ ٹرو اسٹیٹمنٹس کا مطلب ہوتا ہے جو گیون کنڈیشن کے مطابق بالکل ٹھیک ہو، اور فالس اسٹیٹمنٹ کا مطلب ہوتا ہے جو گیون کنڈیشن کے مطابق غلط ہو، ٹھیک ہے، یعنی وہ ٹھیک نہ ہو۔ جیسے اس میں سب سے فرسٹ والی اسٹیٹمنٹ کیا دی گئی ہے انہوں نے، سم آف 5 اینڈ 8۔ یہ دیکھیں، سم آف 5 اینڈ 8 از 20، اس نے لکھا از 20۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ 8 + 5 تو 13 ہوتا ہے، تو 13 جو ہے یہ 20 کے ایکول نہیں ہوتا، تو اس کو لکھیں گے فالس، یعنی پہلی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کیا ہے، فالس ہے یہ۔ اسی طرح اب ہم اس کی سیکنڈ اسٹیٹمنٹ کی بات کر لیتے ہیں، وہ کیا ہے، پروڈکٹ آف 3، یعنی پروڈکٹ آف 3 اس طریقے سے اینڈ 10، یہ ایسے 3 اینڈ 10 کا جو پروڈکٹ ہوتا ہے از 30 یعنی 10 3 30 ہوتا ہے۔ تو یہ کون سی اسٹیٹمنٹ ہوئی، تو یہ ہو گئی ٹرو۔ اسی طرح اب ہم نیکسٹ اسٹیٹمنٹ کی طرف آتے ہیں، 3 والے کی طرف۔ اس میں انہوں نے کہا ہے 9 + 19 از ایکول ٹو 28۔ حالانکہ یہ 9 + 9 کیا ہوتا ہے، 18 ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آ جائے گی فالس اسٹیٹمنٹ۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے فورتھ اسٹیٹمنٹ کیا ہے، 6 + 8 - 2 از ایکول ٹو 0۔ اب یہاں پہ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے بریکٹ آف کرنی ہوتی ہے، 8 - 2 6 آ جائے گا، 6 + 6 12 آتا ہے، تو یہ بھی کون سی اسٹیٹمنٹ ہوگی، فالس، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ہے اس کی طرف آتے ہیں، جو کہ لاسٹ اسٹیٹمنٹ بھی ہے اس والے کویشچن کی، 7/8 + 3 > 16۔ تو اس کو پہلے سولو کر لیتے ہیں۔ اس کا LCM کیا آ جائے گا ہمارے پاس 8، یہ 7 ہی آئے گا، اور یہ آ جائے گا 8 3 24، تو 24 + 7 31/8، ٹھیک ہے۔ 31/8 ہے، اگر ہم اس کو پوائنٹس میں بھی رائٹ کریں اس کا آنسر، 31 کو 8 پہ ڈیوائڈ کریں، تو میں یہ کیلکولیٹر سے کر لیتا ہوں، یہ والا 31 / 8 3.8 آتا ہے، یہ 3.8 آتا ہے۔ تو یہ گریٹر دین تو نہیں ہے اس سے، یہ تو لیس دین ہے 16 سے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ کون سی اسٹیٹمنٹ ہوگی، فالس اسٹیٹمنٹ ہو جائے گی یہ۔
ایسے ہمارا یہ جو کویشچن ہے وہ بھی کمپلیٹلی سالو ہو جائے گا. نیکسٹ ہم سالو کریں گے کویشچن نمبر 3 جس میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ رائٹ دا ویلیوز آف ان نون وچ سیٹسفائی دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹس. یعنی ہم یہاں پہ کیا لکھیں کہ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ ٹرو ہو جائے. تو یہ بہت ایزی ہے. سب سے فرسٹ والا پارٹ سالو کرتے ہیں. پہلے یہ باکس جو ہے اس کی جگہ پہ میں ایکس لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی ہم نے اس کو فائنڈ کرنا ہے. ایکس پلس 18 از اکول ٹو 36. تو اس کو آسان طریقہ اس کا یہ ہے سالو کرنے کا کہ جو ہمارے پاس ان نون ہے اس کو لیفٹ پہ لکھا رہنے دیتے ہیں, یہ 18 کو رائٹ سائڈ پہ لے آئیں گے. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس یہ آ رہے گا ایکس از اکول ٹو 36 مائنس 18. تو اس کا آنسر آ جائے گا 18. ٹھیک ہے, یعنی یہاں پہ اگر ہم 18 رائٹ کریں تو ہمارے پاس یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہو جائے گی. تو یہ فرسٹ والا پارٹ سالو ہو گیا ہمارا. اسی طرح اب ہم سیکنڈ والے پارٹ کی بات کریں گے. وہ ہے 3:5 پروپورشن x/10. ٹھیک ہے جی. اب اس کو سالو کرنے کے لیے اس کو میں رائٹ کر دیتا ہوں 3/5 از اکول ٹو x/10. یہ جو 10 ہے یہ ادھر سے کینسل کر کے ادھر رائٹ کر دیتے ہیں. میں بہت شارٹلی اس کو سالو کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے ہم سے آنسر پوچھے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو سالو کریں, انہوں نے کہا جسٹ ویلیو رائٹ کریں. تو یہ ایکسٹرا ورک ہے سارے کا سارا جو میں یہ یہاں پہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, 5 2s are 10 آ جائے گا, یہاں پہ 2 3s are 6 آ جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی x کی جگہ پہ اگر ہم 6 لکھیں گے تو ہمارے پاس یہ والی جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ ٹرو ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یعنی سیکنڈ والے پارٹ میں ہم نے اس جگہ پہ 6 لکھنا ہے. اچھا, اس کے بعد نیکسٹ 3 والے کی بات کر لیتے ہیں. یہاں پہ رائٹ کر دیتے ہیں اس کو. یہ سارا ایکسٹرا ورک ہے جسے ہم رف کہتے ہیں. 20% آف 2000 کا جو 20% ہے وہ کیا ہوگا. تو اس کے لیے بہت آسان طریقہ یہ ہے. 20% ہے, پرسنٹ کا مطلب ہوتا ہے آؤٹ آف 100 یعنی 20/100 ملٹیپلائی بائی 2000 کر دیتے ہیں. یہاں پہ یہ 2 0 سے کینسل, یہ بھی 20 یہ بھی 20. ٹھیک ہے, تو یہ 400 آ جائے گا یہاں پہ. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ آنسر اس کا کیا لکھیں گے ہم 400. تو اس جگہ پہ 400 آ جائے گا. یہاں پہ بھی 400 رائٹ کر دیتا ہوں, یہ والا آنسر آ جائے گا اس کا. اچھا, اس کے بعد نیکسٹ جو پارٹ ہے 4 والا, اس کو سالو کر لیتے ہیں ابھی ہم. اس میں انہوں نے کہا یہاں کیا آئے گا اس والی جگہ پہ. تو اس کو رائٹ کرتے ہیں 2/5 پلس اس کو میں x رائٹ کر دیتا ہوں از اکول ٹو 1/10 ہے یہ. اب یہاں x ہے, یہ والی ویلیو رائٹ سائڈ پہ لے جائیں گے تو یہ ادھر جا کے مائنس ہو جائے گی, یعنی x ایکول آ جائے گا 1/10 مائنس 2/5. تو 10 اس کا ایلسیم آ جائے گا, یہ آ جائے گا 1 - 5 2s are 10 2 2s are 4. 1 میں سے 4 مائنس کریں گے تو یہ آ جائے گا -3/10. ٹھیک ہے جی, تو x کی جگہ پہ اگر ہم -3/10 لکھیں گے تو یہ والی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ٹرو ہو جائے گی. یہاں لکھیں گے -3/10. اس کے بعد یہ جو 5th والا پارٹ ہے یعنی جو لاسٹ پارٹ ہے اس کویشچن کا, اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. یہاں پہ انہوں نے کہا ہے 7/11 پلس 1/22 از اکول ٹو. ٹھیک ہے جی, از اکول ٹو یعنی یہاں پہ کس کے ایکول آئے گا یہ. تو اس میں ہم 22 کو ایلسیم لے لیتے ہیں. جب بھی ہمارے پاس فریکشنز آتی ہیں یعنی اوور والی ویلیوز آتی ہیں پلس ہوں یا مائنس ہوں تو ہمیشہ ایلسیم ہی لیتے ہیں, یہ یاد رکھیے گا آپ. یہاں 22 ایلسیم آ گیا اس کا, 11 2s are 7 2s are 14 آ جائے گا یہاں پہ, پلس یہاں پہ 1 آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کا آنسر کیا آ گیا 15/22. یہاں پہ ہم نے کیا لکھنا پھر 15/22 لکھ دیں گے یہاں پہ, یہ آئے گا یہاں پہ. ایسے ہمارا جو کویشچن نمبر 3 ہے وہ بھی کمپلیٹلی سالو ہو جائے گا. کویشچن نمبر 4 جو کہ لاسٹ کویشچن ہے اس ایکسرسائز کا, اس کو سالو کرتے ہیں, جس میں کہا گیا ہے آئیڈینٹیفائی دا کانسٹنٹس اینڈ ویریبلس. تو یہاں پہ ہم رائٹ کرتے ہیں کانسٹنٹ اور ویریبلس. کانسٹنٹ یعنی یہاں کانسٹنٹس لکھیں گے, یہاں پہ ہم ویریبل لکھ دیں گے. فرسٹ والے پارٹ کی بات کر لیتے پہلے. ٹھیک ہے جی,
یہاں پہ فرسٹ والے پارٹ کے رائٹ کریں گے کانسٹنٹ اور ویریبل. فرسٹ والے پارٹ میں جو کانسٹنٹس ہیں وہ 9 ہے اور 0 ہے. یہاں پہ لکھیں گے 9,0 اور ویریبل کیا ہے n, یعنی ان نون جو ویلیوز ہوتی ہیں ان کو ویریبل کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو نمبرز ہوتے ہیں ڈیجٹس ہوتے ہیں ان کو کانسٹنٹ کہتے ہیں. اب اگر سیکنڈ کی بات کر لی جائے, یہاں پہ سیکنڈ پارٹ کی بات کر لیتے ہیں. اس میں 7, 2 اور 9, 7, 2 اور 9 یہ کانسٹنٹس ہیں, اور ویریبل میں صرف کیا ہے ہمارے پاس p ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جو نیکسٹ 3 والا پارٹ ہے, اس میں دیکھیں, اس میں ہمارے پاس 1/3 ہے. یہ آئی تھنک یہ والا نمبر 1/3 جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے, اور ویریبل کیا ہے x اور y, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں x, y. اسی طرح پھر جو نیکسٹ ہے اس میں ہمارے پاس جو کانسٹنٹ ہے, بلکہ یہ i ہے یہاں پہ 4 والے میں, ویریبل آ جائے گا, یہ ویریبل ہے i. اور اسی طرح جو کانسٹنٹ ہے وہ ہے 7, 4 اور 9, 7, 4 اور 9. اب اگر 5ویں کی بات کریں یہاں پہ ہم 5th والے پارٹ کی, تو اس میں m,n ویریبل ہے ہمارے پاس, یہاں پہ لکھ لیتے ہیں m, n. اور 8 ہمارے پاس کیا ہے کانسٹنٹ ہے. اسی طرح یہ جو ہمارے پاس لاسٹ پارٹ ہے 6 والا, اس میں کانسٹنٹ ہے 9 اور -37, 9 اور -37, اور ویریبل کیا ہے ہمارے پاس x اور y, ٹھیک ہے جی. ایسے ہمارا یہ والا جو کویشچن ہے یہ کمپلیٹلی سالو ہو جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی ہماری یہ جو ایکسرسائز ہے وہ بھی سالو ہو جاتی ہے. امید ہے یہ کویشچنز آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. کوئی کنفیوژن ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا, اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ بیٹے بیٹیوں کو یہ ویڈیو مل سکے, ان تک پہنچ سکے اور ان کو اس سے فائدہ ہو سکے, جو کہ ویڈیو کو بنانے کا بنیادی مقصد ہے. تھینک یو ویری مچ.